جب حضور کی ولادت ہوئی نا، ابو جاہل کی خادمہ اس نے جا کر کے بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا۔ ابو لہب چچا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی میرے نبی کی مخالفت کی ہے۔ دنیا سے جب چلا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا، تو آپ نے فرمایا سناؤ کس حالت میں ہو؟ کہا حضور کی مخالفت، اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی خادمہ کو آزاد کیا تھا بھتیجے کی آمد کی خوشی میں، کہا اس دن عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے اور اس انگلی سے مجھے میٹھا اور ٹھنڈا پانی بھی ملتا ہے۔ بھائی جان، نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اور خوشی میں خادمہ کو آزاد کیا تو اس کو قبر کے اندر راحت اس دن ملتی ہے۔ یہاں شیخ محقق فرماتے ہیں کہ کافر ہو کے نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتا۔ جو نبی سمجھ کے، امام الانبیاء سمجھ کے، نبیوں کا سردار جان کے خوشی کرے گا تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نہیں نوازے گا؟ تو ہم تو کہتے ہیں بھائی جان، میلاد کا موسم آئے تو ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑے علامہ صاحب آئیں تو پھر ہی میلاد ہوتا ہے۔ شاید تلخ بات ہے کہ ان دنوں میں ریٹ بھی تو بڑھا دیتے ہیں نا، یہ ہمارے بس میں بھی واسطت نہیں ہوتی، ان کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ ہمارا تو موقف ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جان گھر میں چٹائی بچھاؤ، گھر والے اس چٹائی پہ بیٹھے، بیٹی تلاوت کرے، بیٹا نعت پڑھے، والد حضور کی سیرت پہ 10 منٹ گفتگو کرے، اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے، تو اس گھر میں علماء کہتے ہیں پورا سال اللہ